السلام علیکم۔ دل اس کی عظمت و کبریائی کا قائل اور ہر سانس اس کی رحمتوں کی ثنا خوان ہے، جس کی حمد و ستائش میں کائنات کا ذرہ ذرہ ڈوبا ہوا ہے۔ درود و سلام سید العرب والعجم، سید البشر، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو وجہ ہے وجود حیات اور باعث تکمیل کائنات ہے۔ زباں پر اے خوشا صلی اللہ، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نام جبریل امی لے کر سلام آیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اور قسط لے کر لب کشائی کے لیے بندہ احقر و کمتر نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط میں جس کا ٹائٹل یوٹیوب نے دیا تھا اس سال، ہم نے اس قسط میں صلح حدیبیہ پر بات ختم کی تھی۔ آج کی قسط میں ہم مسلمانوں کو عظیم فتح کی خوشخبری اور پھر ان خطوط کے بارے میں نظر ڈالیں گے جس میں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط لکھے تھے، جس میں روم کے بادشاہ ہرقل، شاہ ایران کے خسرو پرویز اور حبش کے بادشاہ نجاشی شامل ہیں، اور آخر میں غزوہ خیبر اور غزوہ موتا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات قدرتی طور پر کچھ بہتر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے امیروں اور دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا، اور اس بارے میں صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خطاب فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پورے عالم کے لیے رحمت و رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میری طرف سے دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اور دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ قریب بھیجنے کو کہا تو رضامند ہو گئے، اور کہیں دور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ یہ حکم سنتے ہی فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو گئے اور بطور مشورہ عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ دنیاوی بادشاہ بغیر مہر کے کسی خط کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے اور نہ اسے پڑھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اس لیے مہر لگا کر خطوط روانہ کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے مہر لگانے کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام مہر بند دعوتی خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روم کے بادشاہ ہرقل کے نام دعوتی خط بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بڑے بادشاہ ہرقل کے نام ہے۔ جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلامتی ہو۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو دوگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے نہیں مانا تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو رب اور معبود نہ بنائیں۔ اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ شاہ ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو ادب و احترام کے ساتھ سونے کے قلمدان میں رکھا اور ابو سفیان کی زبانی حالات سن کر کہا: میں خوب جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں،
لیکن اگر میں نے ایمان قبول کر لیا تو میری حکومت جاتی رہے گی اور روم کے لوگ مجھے قتل کر ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوتی خط لے کر شاہ ایران خسرو پرویز کے پاس بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں، میں تمام لوگوں کی طرف سے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ جو شخص زندہ رہے اسے برے انجام سے ڈراؤں اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے۔ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمام مجوس کا گناہ تم پر ہوگا۔ یہ خط سنتے ہی کسریٰ آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور میرا دین و حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ چنانچہ کسریٰ کے بیٹے نے خود اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ کے ذریعے حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس دعوتی خط بھیجے، جس میں توحید و رسالت اور ایمان قبول کرنے کی دعوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے اور ان کی نبوت کا تذکرہ کیا، اور ایمان قبول کرنے پر دنیا و آخرت کی بھلائی اور سلامتی کی خوشخبری سنائی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو آنکھوں سے لگا کر کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا اہل کتاب کو انتظار تھا، اور اسلام قبول کر کے خط کا جواب لکھایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت فرمائی۔ آپ کا فرمان میرے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بالکل درست اور سچ ہے۔ آپ کے چچازاد بھائی جعفر میرے پاس آرام سے ہیں، میں ان کے ہاتھ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی بیعت کرتا ہوں اور اپنے بیٹے ارحا کو آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا منشا ہو تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ رجب المرجب 9 ہجری میں نجاشی نے وفات پائی۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں غزوہ خیبر اور غزوہ مؤتہ کی۔ خیبر مدینے سے شمال کی جانب 100 میل کی دوری پر ہے۔ یہودی مدینے سے جلا وطن ہو کر یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انہوں نے مدینے پر حملے کے لیے بنو غطفان اور دوسرے قبائل کو مدینے کی آدھی پیداوار دینے کے لالچ میں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے شروع میں 1600 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہ لوگ تقریباً 25,000 موجود تھے۔ 3 روز بعد ایک ایسے میدان میں پڑاؤ ڈالا جو خیبر اور غطفان کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ قموس نامی قلعے کا سردار عرب کا مشہور پہلوان مرحب تھا، جو 1000 شہسواروں پر بھاری سمجھا جاتا تھا۔ 20 دن جنگ جاری رہنے کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ لشکر کو لے کے قلعے کے دروازے پر پہنچے تو مرحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر لڑنے کی دعوت دی تو پہلے ہی وار میں حضرت علی نے مرحب کو قتل کر دیا۔ پھر یہودیوں نے ناکامی کا منہ دیکھ کر خیبر کی آدھی پیداوار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ اور اس قسط کے آخر میں ہم غزوہ مؤتہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے۔ ان میں ایک بصرہ کے بادشاہ شرحبیل بن عمرو کے نام بھی روانہ کیا تھا، جو رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خط لے کر شرحبیل کے پاس پہنچے تو وہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ چونکہ قاصدوں کا قتل کسی قوم میں بھی جائز نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدوں کا ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے ملک کے شام کی طرف روانہ کیا۔ شرحبیل نے ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 کی فوج تیار کی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا۔ مسلمان صرف 3000 اور کفار 1,00,000 تھے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت دلائی اور کہا، ہم دشمن کا مقابلہ تعداد اور قوت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم تو ان کا مقابلہ اس دین کی طاقت سے کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گی، فتح یا شہادت۔ اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ صحابہ کرام کی تاریخی جنگ ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ کہاں 1,00,000 کفار اور ان کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو ہی فتح حاصل ہوئی۔ ناظرین کرام، اسی موڑ پر ہم اس قسط کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم غزوہ حنین، فتح مکہ اور پھر غزوہ تبوک پر لب کشائی کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام سے استدعا ہے کہ آپ ان سارے ایپیسوڈز کو اثر نو دیکھیں تاکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ انبیاء کرام آپ کے دلوں میں گھر کر جائے۔ ناظرین، اس عزم کو ہم کبھی بھولانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا نصب العین ہے، یعنی دین زندہ تو ہم زندہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔